السلام علیکم ناظرین، کہانی داغ کی دوسری قسط میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ روبی کو بینک میں ملازمت کرتے 8 سال ہو گئے تھے۔ گریجویشن کے فوراً بعد روبی نے جاب حاصل کر لی تھی۔ خاندان کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ روبی نے گھر کی ذمہ داریوں میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ لگن اور محنت سے مختلف ذمہ دارانہ پوسٹ پر کام کا موقع ملا۔ اپنی فیلڈ میں ایڈوانس کورسز کامیابی سے مکمل کیے۔ اب روبی بینک میں ایک شعبے کی سربراہ تھی۔ روبی کی زندگی میں کئی لڑکے آئے، زیادہ تر ابلائی طبیعت کے۔ ایک لڑکا روبی کو اچھا لگا۔ اس لڑکے کے ماں باپ نے روبی کے والدین تک رشتے کا پیغام دیا۔ 2 ملاقاتوں میں بات فائنل مرحلے میں آ گئی۔ لڑکے کی ماں نے زیورات کے بھاری سیٹ اور قیمتی فرنیچر اور گھریلو استعمال کی اشیاء کی فہرست پیش کر دی۔ قیمتی فرنیچر وغیرہ کے مطالبات کسی نہ کسی طرح پورے کیے جا سکتے تھے، لیکن زیورات کے بھاری سیٹ کی ڈیمانڈ سمجھ سے بالاتر تھی۔ روبی کو زیورات سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ روبی کے والد نے کسی ذریعے سے معلومات کی۔ لڑکے کی ماں اپنی 32 سالہ بڑی بیٹی کی شادی ایک ایسے خاندان میں کرنے جا رہی تھی جن کے مطالبوں میں زیور کے ساتھ کئی الیکٹرانک اشیاء، کمپیوٹر اور بڑے سائز کا ٹی وی بھی شامل تھا۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بہو کے زیور پر قبضہ کر کے اسے اپنی بیٹی کے کام میں لانا تھا۔ روبی کے والد نے مہر کی رقم 7 لاکھ مقرر کر کے کیش کی شکل میں فوراً ادائیگی کا مطالبہ پیش کر دیا۔ یہاں پہنچ کر طے شدہ بات بحث میں بدل گئی۔ لڑکے والوں کی نیت ظاہر ہو گئی اور انہوں نے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ روبی کی زندگی میں 2 لڑکے اور آئے۔ روبی نے ایک کے والدین کو رشتے کے لیے بھجوانے کی درخواست کی۔ یہ لڑکا ایک فرم میں اچھے عہدے پر تھا، ٹال مٹول کرنے لگا۔ روبی نے اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے سے انکار کر دیا۔ دوسرا لڑکا مانی روبی کی محبت کا دعوے دار تھا اور ہر طرح کے عہد و پیما کے لیے تیار تھا۔ ماں باپ سے ملوانے پر بھی آمادہ تھا، لیکن اس کی شرط یہی تھی کہ شادی کر لو، بعد میں والدین سے ملوا دوں گا۔ وہ مانی کورٹ میرج کر کے الگ گھر لکھ کر دینے پر بھی راضی تھا۔ روبی مانی کے سحر میں آ چکی تھی۔ مانی کی پرسنالٹی بڑی پرکشش تھی۔ چوڑا سینہ، درمیانہ قد، بھاری آواز، موسیقی کا دل دادا، مصوری کا شوقین، پینسل اسکیچ کا ماہر۔ مانی کو کوئی فوٹوگراف دے دیا جاتا تو 20 سے 30 منٹ میں اس کا خوبصورت سا اسکیچ بنا کر سامنے رکھ دیتا تھا۔ روبی مانی کے فن سے بہت متاثر تھی۔ مانی کے مطابق اس کے والدین دبئی میں رہتے تھے، اس سے ناراض تھے۔ ان کی جائیداد دبئی اور پنجاب کے ایک قصبے میں تھی۔ دبئی کی جائیداد کی تصویریں مانی کے موبائل میں تھیں۔ وہ اکلوتا تھا، ایک بڑی جائیداد کا اکیلا وارث۔ روبی مانی کی لچھے دار گفتگو کے دام میں آ چکی تھی، مگر اپنے والدین کو چھوڑنا روبی کو پسند نہ تھا۔ ایک روز وہ دونوں شام کے وقت ایک معروف کیفے میں بیٹھے تھے۔ خیال تھا کہ سینڈوچز اور کافی لیں گے۔ بیرا مینیو کارڈ لے آیا، مانی کے لیے الگ کارڈ، روبی کے لیے الگ۔ روبی کو کارڈ دیتے وقت بیرے نے کھول کر ایک چھوٹی سی پرچی بھی اس کے ساتھ رکھ دی اور اشارہ کر کے چلا گیا۔ روبی نے چھوٹی پرچی ہتھیلی میں چھپا لی۔ کسی نے پرچی پر اپنا موبائل نمبر لکھا تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا پیغام، صرف چند الفاظ تھے: یہ لڑکا فراڈ ہے، مجھ سے بات کرو۔ روبی نے یہ پرچی اپنے پرس میں چھپا لی۔ مانی کو بالکل خبر نہ ہوئی۔ روبی نے بعد میں پرچی پر درج نمبر کو ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے شازیہ نامی لڑکی تھی، اس نے روبی کو خبردار کیا۔ شازیہ بولی، مانی دھوکے باز ہے، سائبر کرائم میں ڈوبا ہوا، خوش قسمتی سے اب تک پکڑا نہیں گیا، اس سے دور رہو، 1 نمبر کا بلیک میلر ہے، تمہیں کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا۔ روبی یہ سن کر کانپ اٹھی۔ شازیہ سے ملاقات کی۔ روبی نے شازیہ کی ہدایت پر ایک سازش کا تانا بانا تیار کیا کہ مانی کا موبائل کسی طرح اڑا لیا جائے، جس میں اس کے کرتوت کے ثبوت تھے۔ جانے کس کس کو اپنی پرفریب باتوں میں الجھا کر برباد کرنے کا پلان بنایا ہوگا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ روبی فکر مند تھی کہ مانی کا موبائل اڑانے میں اسے بھی رول ادا کرنا تھا۔ ایک روز شازیہ کا فون آ گیا۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ خوش ہو جاؤ روبی، میں نے تمہارے بغیر ہی مانی کے ہاتھ کاٹ دیے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھ رہا تھا۔ میرے پھیلائے ہوئے دام میں آ گیا۔ مانی نے اپنے موبائل سے ڈیٹا کہیں اور اپلوڈ نہ کیا ہو تو ہم مانی کے جال سے نکل جائیں گے۔ اب تم بھی اس سے جان چھڑا لو۔ وہ اب کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ میں نے مانی کا موبائل سمندر میں پھینک دیا ہے۔ غرق کر دینا ہی مجھے بہتر لگا۔ مانی کم بخت نے موبائل پر کوڈ ڈالا ہوا تھا۔ میں اسے کھول نہیں سکتی تھی اور شاید کوئی اور بھی نہیں۔
اور سنو روبی، اس کا اصل نام منظور ہے، منظور شمس۔ ذرا اس نام سے مخاطب کر کے دیکھو، وہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ شکریہ شازیہ، روبی بولی، میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی۔ روبی تم بھولی بالی ہو، اللہ کی احسان مند رہو، میرا یہ آخری فون ہے، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، میری دنیا اور ہے، تمہاری دنیا اور، خدا حافظ۔ موبائل فون چھن جانے کے بعد مانی خوف زدہ ہو کر خود ہی روپوش ہو گیا۔ مانی نے اپنا فلیٹ چھوڑ دیا اور نامعلوم مقام پر شفٹ ہو گیا۔ مانی کو ڈر تھا کہ اس کا موبائل سائبر کرائم والوں کے ہتھے لگ گیا تو اس کی گرفتاری یقینی ہوگی۔ روبی اب محتاط ہو گئی تھی، لیکن چند مہینوں بعد نسیم سے جم میں ملاقات ہوئی تو اس کی شخصیت نے روبی کو بہت متاثر کیا۔ نسیم کی مردانہ وجاہت کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف راغب کر سکتی تھی۔ نسیم دل لبھانے والی گفتگو کا ماہر تھا، کسی بھی لڑکی سے چند منٹ میں اپنائیت کا مظاہرہ کرتا، وہ اس کے قریب آ جاتی۔ تاہم روبی نے اس سے ربط بڑھانے میں خاصی احتیاط کی۔ نسیم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا روبی کو بہت اچھا لگتا تھا۔ مالی حیثیت میں روبی نسیم سے بہت آگے تھی، اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی، خاندان میں بھی روبی کی بات سنی جاتی تھی، بینک میں وہ حکم دینے کی پوزیشن پر تھی۔ روبی کی یہ عادت دوسرے مقامات پر پختہ ہوتی گئی۔ نسیم کے ساتھ بھی روبی کا رویہ اپنی بات پر قائم رہنے کا تھا، دوسروں کی رائے کو وہ ہمیشہ ثانوی حیثیت دیتی تھی، کسی کی بات مان بھی لیتی تو اس میں اگر مگر ملا کر اپنی پوزیشن کو اعلیٰ درجے پر ہی رکھتی تھی۔ نسیم روبی کے آگے ماتحت جیسا بنا رہتا۔ نسیم اور روبی کے تعلقات بڑھتے رہے۔ وہ روبی کی خوبصورتی کی تعریف کچھ اس انداز سے کرتا کہ وہ سب بھول جاتی اور اپنے چھوٹے قد کے احساس کمتری کے نفسیاتی دباؤ سے بہت حد تک نکل جاتی۔ نسیم روبی کی ہر ادا پر فریفتہ ہونے کا مظاہرہ کرتا۔ روبی کی گفتگو، اس کے لہجے اور اس کے انداز کو اس طرح جذب کرتا جیسے روبی کی محبت میں مبتلا ہو۔ کبھی روبی کے لباس کے انتخاب کی تعریف کرتا، کبھی ان کے رنگوں کے امتزاج پر اپنی رائے دیتا، کبھی اس کے گھر سے لائے ہوئے پکوانوں اور خوش ذائقہ ہونے پر ستائشی جملہ بولتا۔ روبی کو یہ سب سننا بہت اچھا لگتا تھا، وہ سحر زدہ سی ہو جاتی۔ نسیم کی محبت روبی کے دل میں اور بڑھ جاتی۔ وہ نسیم کو رام کرنے کے لیے پیسے لٹاتی، ہوٹلوں یا شاپنگ سینٹروں میں اس پر خاص توجہ دیتی، نسیم کے لیے کوئی تحفہ بھی خرید لیتی۔ نسیم کے انداز سے روبی یہ سمجھنے لگی تھی کہ یہ اس کی زندگی کا بہت اچھا ساتھی رہے گا۔ نسیم اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں بات کرتا، اس طرح روبی غلط فہمی میں رہی کہ وہ خاندان کے لوگوں سے کسی دن ملاقات بھی کروا دے گا تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ دن گزرتے گئے، معمولات زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے رومانی تعلقات آگے بڑھتے رہے۔ نسیم کے لیے روبی ایک کھلونا تھی، وہ اسے قریب لانے کے لیے کوشش میں رہا۔ روبی کو سب کچھ اچھا لگتا تھا، وہ نسیم سے بار بار اپنی ماں سے ملاقات کروانے کا مطالبہ کرتی رہتی تھی۔ آخر روبی کو احساس ہوا کہ نسیم بھی مانی جیسا ہی ہے، وہ صرف دل بہلانا چاہتا ہے، رفاقت نہیں۔ نسیم کی بے باکیاں اب روبی کو ناگوار گزرنے لگیں۔ ایک دن روبی نے کہہ ہی دیا، تم بھی ایسے ہی ہو جھوٹے بے وفا، تم نے میری دولت سے مزے لوٹے، میری سادگی کو پرفریب باتوں میں الجھا دیا، تم بھی وہی ہو گندے کیڑے۔ نسیم کو بھی ادراک ہوا کہ روبی اب اس کی باتوں میں نہیں آئے گی، تو وہ بھی پیچھے ہٹنے لگا۔ خلیل نسیم کو سمجھاتا تھا اور اس راہ پر آگے بڑھنے سے روکتا تھا، مگر خلیل کی باتیں نسیم کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ زندگی کی رعنائیاں نسیم کو لبھاتی تھیں، دنیا کی خیرہ کرنے والی روشنیوں میں وہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ انہی کو مقصود حیات جاننے لگا۔ روبی سے دور ہو رہا تھا، اپنے تخلیق کردہ ماحول سے نہیں۔ وہی شب و روز، وہی سرگرمیاں، وہی بزم آرائیاں، وہی چہکنا، وہی مصروفیت، وہی گھر سے بے تعلقی۔ نسیم کی بہنیں نسیم کا رشتہ کسی اونچے گھرانے میں کرنے کی خواہش مند تھیں، وہ ماں سے لڑتی تھیں، کیا اپنے دن نہیں پھریں گے؟ وہی چھوٹا سا گھر، وہی آمدنی، وہی رات دن، وہی محدود ذرائع کی زندگی۔ ان کا بھائی مردانہ وجاہت کا بہترین نمونہ تھا، اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہ ہونی چاہیے۔ حسین لڑکی ان کی اولین ترجیح تھی، نسیم کی بھی یہی چاہت تھی۔ اسے بھی مالدار گھرانہ چاہیے تھا۔ ماں کے بتائے ہوئے کئی رشتے بہنوں نے رد کر دیے۔ ماں نے ایک روز تلخ ہو کر کہہ دیا، تم دونوں کا بیاہ کیا اونچے گھرانوں میں کیا گیا؟
تم دونوں کے جہیز میں روزمرہ کی اشیاء کے سوا کیا خاص بات تھی؟ طلت نے کہا امی وقت وقت کی بات ہے، ہمارے بھائی میں آخر کمی کیا ہے؟ ہم کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے۔ ناجائز اور کسے کہتے ہیں؟ طلت ماں نے جواب دیا، تم بھی 2 بیٹے والی ہو، کل کلاں کو تمہاری بھی بیٹی پیدا ہو سکتی ہے، جب بڑی ہوگی اور اس کے رشتے آئیں گے تب۔ امی مجھے احساس ہے، طلت نے ماں کی بات کاٹی، ایسا ہوا تو میں شروع سے ہی اس کے جہیز کی تیاریاں کروں گی۔ احمقانہ باتیں نہ کرو، اگر مطالبات کا دروازہ ایک بار کھول دیا جائے تو اس کو بند کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مطالبات ایک طرف سے ہوں گے تو دوسری پارٹی بھی چپ نہ رہے گی۔ معلوم نہیں امی آپ کی کو عقل کب آئے گی؟ آخر پھر ہم لوگوں کے حالات کیسے بدلیں گے؟ کیا ہمیں اچھے مکان، گاڑی، ایئر کنڈیشن کمرے اور دیگر سہولتوں کی کوئی خواہش نہیں؟ کیا بھائی کی شادی کے بعد بھی اس گھر کا معیار زندگی یہی رہے گا؟ بیوقوف لڑکی، تمہاری سوچ میں اتنی بڑی تبدیلیاں کہاں سے آ گئیں؟ تم تو ایسی نہ تھی۔ رفت کی بھی یہی سوچ ہے، رفت کو بھی تم نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ وہ تو میری بہت ٹھنڈے مزاج کی بیٹی ہے۔ نسیم نے ابھی کام کا آغاز کیا ہے، محنت کرے گا تو دھیرے دھیرے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ اچھا کھاتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق لباس بتن کرتے ہیں، رہن سہن بہت اعلیٰ نہیں لیکن گرا پڑا بھی نہیں، عزت تو حاصل ہے معاشرے میں۔ امی میں نے آپ کو بتا دیا، ورنہ شادی کے کاموں میں مجھ سے زیادہ توقع نہ رکھیں۔ بہت بہتر، اچھا ہوا تم نے بتا دیا۔ اب میری بات بھی سن لو، زندگی نسیم نے گزارنی ہے اور مجھے بھی بہو کے ساتھ اس مکان میں دن پورے کرنے ہیں۔ تم دونوں اپنے اپنے گھروں کو سدھار چکی ہو۔ امی بھائی کی بھی وہی رائے ہے جو میری ہے۔ پھر ٹھیک ہے، لڑکی تلاش بھی تم کرو گی اور بات چیت بھی۔ نسیم نے اپنے گال کے گہرے زخم کی وجہ سے دفتر سے چھٹی لے لی تھی۔ نسیم ایسی تکلیف میں تھا کہ نہ کسی کو بتا سکتا تھا نہ چھپا سکتا تھا۔ ماں نے بیٹیوں کو بھی 3 دن بعد اطلاع دی۔ وہ آئیں تو اپنے بھائی کے خوبصورت چہرے پر لگے داغ کو دیکھ کر بہت روئیں۔ ماں نے غیر معمولی تحمل مزاجی کا ثبوت دیا۔ طلت نے پوچھا امی یہ کیسی غفلت تھی؟ دروازہ کیوں کھلا چھوڑ دیا تھا؟ بیٹی میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ دروازہ میں نے بند کر دیا تھا، پھر پتہ نہیں اس عجیب و غریب واقعے کی کیا وجہ ہے۔ دشمن کون تھا اور اس نے نسیم کا چہرہ داغدار کر کے کس بات کا انتقام لیا؟ کمال ہے امی، اتنی بڑی بات ہوگی، آپ نے ہمیں اطلاع نہ دی اور نہ پولیس کو خبر کی، نہ FIR نہ کارروائی۔ پھر وہ دشمن دوبارہ بھی انتقام لے سکتا ہے۔ بیٹی پولیس میں کوئی کیس لے جانے کا مطلب اپنے وقار کو خاک آلود کرنا ہی ہے۔ تم ہی کہو، کیا یہ بات ڈھنڈورا پیٹنے کی ہے؟ پھر نسیم نے بھی پولیس میں جانے کو سخت منع کر دیا۔ طلت بولی ڈاکٹر کو کیا بتایا؟ امی بے سر و پا کہانی، ڈاکٹر نے یقین کر لیا؟ معزز ناظرین، کہانی داغ کا آخری حصہ اس سے اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے ہماری ملاقات کا سلسلہ جاری رہے۔ تھینک یو۔